ہمارا سلسلہ خود شناسی، اور آج اس سلسلے میں ہم موجود ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں، اور آج جو توسیعی لیکچر دیں گے وہ ہیں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج جو ہمارا لیکچر ہے اس حوالے سے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ کاشف صاحب۔ دیکھیے پاکستان ان ممالک میں سے ہے، اور بلکہ آپ یہ کہیں کہ شاید دنیا میں ایک واحد ملک ہے کہ جہاں کی 50% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ زندگی کا جو سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہے وہ ہے جس میں آپ فزیکلی بہت صحت مند ہیں، جس میں آپ کی ذہانت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور جس میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے یا تعلیم مکمل کرنے کے فیز کے اندر ہیں اور تجربات میں سے گزر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو آپ یہ سمجھیں کہ معدنیات ہیں، زراعت کا شعبہ ہے، ہمارے ہاں جو ہیں ہیرے جواہرات ہیں، ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر ہمارے ہاں بہت زبردست صحرا ہیں، ہمارا بہت زبردست کوسٹل لائن ہے، ہمارے ہاں سیاحت کا بہت پوٹینشیل ہے۔ ان سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ہے وہ ہیومن ریسورس کا پوٹینشیل ہے۔ اور آپ دنیا کی قیمتی سے قیمتی مشین کو لے لیجئے، قیمتی سے قیمتی کمپیوٹر کو لے لیجئے، ایک ہیومن بینگ ہمیشہ بڑی سے بڑی مشین سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جب بھی قوموں کا پلان کیا جاتا ہے تو اس کی پلاننگ میں جہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دی جاتی ہے، جہاں معاشی ترقی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے یوتھ کو کیسے مینج کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو میں اس محدود وقت میں تھوڑا سا، جو ہمارے نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ابھی ڈاکٹر بن کے یہاں شامل ہوئے ہیں ہمارے اس تدریسی نظام کے اندر، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نوجوان کو اپنے دماغ سے سرکاری نوکری کا جو ایک خبط ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اس کو نکالنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سرکاری نوکری کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ ضرور آپ کو کوشش کریں، لیکن جو ذہن میں یہ ہے نا کہ میں پڑھ لکھ کے کہیں نوکر بن جاؤں گا اور میں نوکر بن کے وہاں خدمت کروں گا اور شام کو پیسے لے لیا کروں گا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری پوٹینشل کے گروتھ کے لیے۔ تمام نوجوان جتنے ہیں وہ جو بھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، وہ سائنٹسٹ بنیں، وہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر جائیں، جو ہیومینٹیز کا نالج حاصل کریں، ہسٹری میں ماسٹر کریں، جو بھی کام کریں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ان سکلز کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کے لیے کیسے بہتر استعمال کریں گے، اور اس کے اندر نوکری کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ایک رستے کی رکاوٹ نہ بنائیں۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہے آج کل، اس کے اندر ایک پرائیویٹلی اس کو کرنے کا، سیلف امپلائمنٹ کا ایک پوٹینشیل اس کے اندر موجود تھا۔ ایک زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ اگر میں فرض کریں موٹر مکینک ہوں تو ٹھیک ہے، موٹر کی ورکشاپ کھول لوں گا، اگر میں فرض کریں ایک انجینئر ہوں تو میں کوئی انجینئرنگ ورکشاپ کھول لوں گا، میں ڈاکٹر ہوں تو اپنا کلینک کھول لوں گا، ٹھیک ہے، میں اگر ایگریکلچرسٹ ہوں تو میں اپنی زمین کروں گا۔ لیکن اگر فرض کریں میں نے ہسٹری میں ماسٹر کیا، پھر میں کیا کروں گا جی؟ میں نے ایجوکیشن کے اندر پی ایچ ڈی کیا، تو پھر وہ تو مجھے نوکری کرنی پڑے گی۔ تو اب تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ تھوڑی ہیں جن کی فیکٹریاں ہیں، وہ لوگ ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں۔ جو بل گیٹس ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، جو امیزون کا مالک ہے وہ دنیا کا بہترین آدمی ہے، جس نے فیس بک بنائی ہے وہ دنیا کا بہترین یعنی سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ تو اب تو جو ہے نا وہ انڈسٹریل بیسڈ اکانومی سے اکانومی نالج بیسڈ ہو گئی ہے۔ جو علم بانٹتا ہے وہ سب سے زیادہ امیر آدمی ہے، جو انفارمیشن پہنچاتا ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر میں ان سبجیکٹس میں پڑھتا ہوں جس میں کوئی پرائیویٹ پریکٹس کا چانس نہیں ہے تو میں کیسے کروں گا۔ اچھا، یہ تو ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو بنیادی طور پر کیلکولیٹڈ رسک لینے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جب وہ نوکری میں چلا جاتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے جیل میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، جیل سے کیا مطلب؟ کہ جیل میں آپ کو کچھ فکر سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ شام کا کھانا میں کیسے کھاؤں گا، آپ کو شام کو دال ملے یا کچھ بھی ملے شام کو مل جائے گا۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کپڑے کہاں سے، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا کوئی گھر ہونا چاہیے، آپ کا گھر وہ موجود ہے جیسا چاہے سلاخوں والا گھر ہے۔ تو پنجرے میں رہنے کے کافی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو فائدے یہ ہیں کہ آپ حفاظت میں رہتے ہیں، دوسرا بات ہے کہ جو بھی دانہ دن کا آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس پنچھی کا جو پوٹینشیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجرے کو کھولے اور جتنی فضائیں ہیں ان فضاؤں میں اڑے۔ اس میں اس کو رسک ہے، ہو سکتا ہے شام کا کھانا اس کو نہ ملے اور اس کو ایک دن بھوکا سونا پڑے،
ہو سکتا ہے اس کو دانے دنکے کی تلاش کے اندر اور چیلنجز سے سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ جو ایک چھوٹی سی کٹوری پنجرے میں پڑی ہے اس کی بجائے اب اس کا پوٹینشیل اللہ کے بنائے ہوئے سارے باغات اور ساری فضائیں اور سارے جنگل اور سارے درخت اور سارے میدان اور سارے صحرا، وہ سب کے سب اس کا میدان ہے. تو نوجوانوں کو بھی اپنے آپ کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے. اچھا، اب اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک بیوقوفی کر کے ایک ان دیکھے کسی جگہ کے اوپر چھلانگ لگا دیں، کنویں میں چھلانگ لگا دیں. آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، پھر اس صلاحیت میں آپ کیا اضافہ کر سکتے ہیں. ایک نوجوان کو ہر وقت ایک اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، جہاں سے جو ملے وہ سیکھتا رہے. ہمارے خیال میں ہماری ایجوکیشن جو ہے صرف جو انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہی ایجوکیشن ہے، لیکن اصل ایجوکیشن تو انسٹیٹیوشن سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جو ہمیں زندگی سکھاتی ہے، جو ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے سیکھتا ہے. اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہونا ہی بنیادی طور پہ گارنٹی ہے سکسیس کی. انٹیلیجنٹ ہونے سے جسٹ آپ ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں، مگر آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے، آپ کی معاملہ فہمی کتنی ہے، آپ کو مختلف حالات کے اندر چیلنج کو وصول کر کے رسپونڈ کرنے کی آپ کے اندر ایبلٹی کتنی ہے، آپ پر غصے پر آپ کو کتنا قابو ہے، آپ مختلف سچویشنز کے اندر کیسے اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے لیے راستہ بناتے ہیں. یہ وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو نوجوان کے ہتھیار ہیں، اس کا جو آرمامنٹیریم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا جو ترکش ہے، اس کے ترکش میں جو تیر ہیں، وہ یہ صلاحیتیں ہیں ساری کی ساری. تو ان تمام بکھری ہوئی باتوں کو اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنا اچھا علم انسٹیٹیوشن سے ہو سکتا ہے آپ اس کو حاصل کریں. اس انسٹیٹیوشن کے علم کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل نالج حاصل کریں اور ریئلسٹک ہو کر اپنی صلاحیتوں کی ایک لسٹ بنائیں کہ میرے پاس یہ صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں میں جو کمی ہے وہ جہاں سے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے اس ساری کمی کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں یہ ذمہ داری نوجوانوں کی ہے کہ وہ اپنے لیے کریں، وہاں یہ حکومت وقت کی اور معاشرے کی ایز سچ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نوجوان جو کہ ایک طرح کے خود رو پودے ہیں، ان کی جو کانٹ چھانٹ کرنی ہے، ان کی کیاری کے اندر جو کھاد ڈالنی ہے، ان کو جو گرمی سردی سے بچانا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ ایک نظام ہونا چاہیے جس میں نوجوانوں کو پنپنے کا موقع ملے. اور میں آپ کے ساتھ بڑی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک دوست سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے انکوبیشن سینٹر، اور دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں اور پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز میں اور بہت سارے چیمبر آف کامرس کے اندر انکوبیشن سینٹرز بنے، بزنس انکوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. میرا بیٹا پڑھتا ہے فاسٹ یونیورسٹی میں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی یونیورسٹی کے اندر ایک انکوبیشن چیمبر ہے، لمس کے اندر ایک انکوبیشن چیمبر ہے، اور ایک پنجاب گورنمنٹ نے بھی بزنس انکوبیشن سینٹرز بنائے ہیں. آپ کو پتہ ہے انکوبیشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ بچے جو ذرا نوزائیدہ ہوتے ہیں اور ابھی پوری طرح گرو نہیں ہوتے تو ان کو ایک خاص انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے جس میں وہ گرو کر جاتے ہیں. اگر ان کے پھیپھڑے سے ہی کام نہیں کر رہے تو وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح بزنس میں ایک بچہ جس کے پاس تھوڑا سا سرمایہ ہے، جس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے ابھی آگے کیا راستہ ہے، اس کو گائیڈنس بھی معلوم نہیں ہے، تربیت کی بھی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ یہ ادارے بنا رہی ہے جن کا نام ہے اگر آپ نیٹ میں ڈال کے لکھیں گے نا بزنس انکوبیشن سینٹرز، تو آپ کو اس کی پوری انفارمیشن مل جائے گی، جس میں آپ وہاں جائیں، وہاں بتائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو وہاں آپ کو فری گائیڈنس ملے گی. اور اگر فرض کریں آپ کا سرمایہ نہیں ہے تو آپ کو ڈفرینٹ ایونیوز ملیں گے، کہاں سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، کہاں سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، کہاں سے آپ کو پارٹنرشپ مل سکتی ہے. ہمارے ایک دوست کراچی میں ہیں، میرا نام ان کے ذہن سے نکل گیا، وہ یونیورسٹی میں وہاں پڑھاتے ہیں، تو بحریہ یونیورسٹی کے اندر، تو انہوں نے مجھے دکھایا، تو انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، وہ بچے وہاں سے پڑھ کے ساتھ ہی انہوں نے بزنس شروع کیا ہوا ہے. تو میں نے دو بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آن لائن تمام انسٹیٹیوشنز کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے لوگو والی شرٹس بنوانی ہیں تو ہم سے بنوائیں. تو اب پورے پاکستان سے ہمیں آرڈر آتے ہیں. اچھا، اگر وہ بازار سے خریدیں گے تو فرض کریں وہ شرٹ انہیں 500 روپے کی ملے گی، کیونکہ اس میں ریٹیلر کا بھی شیئر ہے اور اس میں ہول سیل والے کا بھی شیئر ہے، پھر جس نے بنایا اس کا بھی شیئر ہے. اگر وہ 500 کی ملے گی تو ہم وہ شرٹ ان کو 350 روپے کی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی مارکیٹنگ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا وہ ڈائریکٹ ہمیں آرڈر دیتے ہیں، ہم ڈائریکٹ فیکٹری سے بنا کر اپنا 10% شیئر رکھ کے ان کو بیچ دیتے ہیں. تو اس نے مجھے لسٹ دکھائی، اس نے کہا یہ آج 10 آرڈر پاکستان کی، اور وہ چھوٹی سی بچیاں، چھوٹی کا مطلب یہ کہ آپ کی عمر کی، آپ سے بھی شاید چھوٹی لڑکیاں تھیں جنہوں نے ابھی MBA کر کے وہاں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کو اپلائی کیا.
تو اس طریقے سے ہم سب بھی ان بزنس اینڈ انکیوبیشن سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ مل جائیں گے. تو ہم ہر وقت سوچتے رہیں اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف نوکری کی تلاش کے اوپر. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ نوکری نہ کریں، میں بھی نوکری کرتا ہوں، آپ بھی کاشف صاحب ریڈیو پاکستان میں نوکری کرتے ہیں، تو وہ نوکری کرنے سے میں آپ کو بالکل نہیں روک رہا، لیکن اس سے بیونڈ سوچ کر اپنی صلاحیتوں کو کریے. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف آپ پیسے کمائیں گے، پورے معاشرے کے اندر اکانومی ریوائیو ہوگی ساری. تو کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں.